गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हाउ आर यू? आई एम योर टीचर मिस आमना। गर्ल्स आज जो है हम लेसन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 128। गर्ल्स यहाँ पर आज की डेट पुट करें। इससे पहले कि मैं आपका जो है वो लेसन स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ इस लेसन का। कि लेसन नंबर 21 में हमने एडिसन की इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एडिसन जो था वो कौन था। थॉमस अल्वा एडिसन उसका पूरा नाम था, जो 11 फरवरी 1847 को पैदा हुआ। वो एक अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन था। ही डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, साउंड रिकॉर्डिंग एंड मोशन पिक्चर। और उसकी मेन इन्वेंशन में जो शामिल था वो टेलीग्राफ, फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक लैम्प था। लेसन नंबर 1 में हमने डिटेल से पढ़ा कि टेलीग्राफ क्या था, और लेसन नंबर 23 में हम फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों की इन्वेंशन पर उसने जो है वो कैसे काम किया था। चलिए गर्ल्स लेसन की तरफ आते हैं। टाइटल का मीनिंग देखिए, मैन, मेडिसिन एंड मशीन्स, इंसान, तिब और मशीनें। यहाँ पर आज की डेट पुट करें। दिस इज द टाइटल ऑफ अ बुक, ये एक किताब का उन्वान है। दैट टेल्स, जो बताता है, इन सिंपल लैंग्वेज, सादा जुबान में। ये एक किताब का उन्वान है जो हमें सादा जुबान में बताता है द एक्साइटिंग स्टोरीज, दिलचस्प कहानियाँ ऑफ द इन्वेंशंस, ईजादात की। अब कौन कौन सी ईजादात की एक्साइटिंग स्टोरीज हमें बताता है, वो है ऑफ द जेट इंजन की, द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन की दरियाफ्त, द फर्स्ट आयरन शिप, पहला फौलादी जहाज, टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन, बहर कैनोस को पार करने वाला पहला फौलादी जहाज, द फर्स्ट टनल बीनीथ द रिवर थैमस इन लंदन, लंदन में दरिया स्विस के नीचे पहली सुरंग, फर्स्ट टनल का लिखी पहली सुरंग, एंड मैनी अदर्स, और दूसरी बहुत सी। दीज पैसेजेस, ये इक्तबास, आर टेकन, लिए गए हैं, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द फेमस अमेरिकन, एक मशहूर अमेरिकी की कहानी से ये इक्तबास लिए गए हैं। थॉमस एडिसन, जिसका क्या नाम था, थॉमस एडिसन, हुज इन्वेंशंस, जिसकी इजादात में इंक्लूडेड शामिल हैं ग्रामोफोन एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और इलेक्ट्रिक लैम्प। इसकी इजादात में कौन क्या शामिल है, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लैम्प। गर्ल्स इसी को ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में भी इस लेसन में डिस्कस करेंगे। चलिए गर्ल्स नेक्स्ट देखिए, द विज़र्ड ऑफ मेनलो पार्क, मेनलो पार्क का जादूगर। यहाँ पर आज का जो है इस पर टाइटल का मीनिंग लिखिए। नेक्स्ट देखिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, सेड द टीचर, उस्ताद ने कहा, योर बॉय सीम्स टू बी बैकवर्ड, आपका लड़का पसमानदा दिखाई देता है। बैकवर्ड, पसमानदा, कमज़ोर, वीक। ही सिंपली डज नॉट वांट टू लर्न, वो महज कुछ सीखना ही नहीं चाहता। सिंपली, महज। अब देखो उसकी उस्तानी एडिसन के बारे में क्या कह रही है कि आप लड़का पसमानदा है, कमज़ोर है, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता। वट नॉनसेंस, क्या अहमकाना बात है। एक्सक्लेम मिसिस नैन्सी एडिसन, मिसिस नैन्सी एडिसन चिल्लाई, एक्सक्लेम, चिल्लाई। अब उसकी मदर का नेम है। मिसिस नैन्सी क्या करती हैं, चिल्लाती हैं जो टीचर की बात सुनती हैं। टॉम इज वेरी क्लेवर बॉय, टॉम एक होशियार लड़का है। आई शैल टीच हिम माई सेल्फ, मैं इसे खुद पढ़ाऊंगी। अब अपने बेटे के बारे में कमेंट्स देती है कि मेरा बेटा जो है वो एक होशियार है और मैं इसे खुद पढ़ाऊंगी। दिस कन्वर्सेशन, ये गुफ्तगू, कन्वर्सेशन में लिखी गुफ्तगू, टुक प्लेस वन डे इन 1854 एट पोर्ट हॉर्न, मिशिगन। ये गुफ्तगू एक दिन पोर्ट हॉर्न, मिशिगन 1854 में ये गुफ्तगू हुई। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की रियासत में। इट ब्रोट टू एन एंड अ शॉर्ट स्कूल कैरियर ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन, ये थॉमस अल्वा एडिसन के स्कूल का मुख्तसर सा अरसा ख़त्म हो गया। ही वॉज 7 years old, वो 7 साल का था। एंड ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर जस्ट 2 months, और सिर्फ 2 माह से स्कूल जा रहा था। यानी कि वो सिर्फ 7 साल का था और 2 माह से स्कूल जा रहा था, और 2 माह में ही टीचर ने जज करके क्या कह दिया
کہ وہ کچھ نہیں پڑھنا چاہتا, وہ جو ہے ایک ویک بچہ ہے. مسز ایڈیسن soon taught Thomas to read and write. مسز ایڈیسن نے جلد ہی تھامس کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا. After that, اس کے بعد she let him to learn. اسے وہ جاننے دیا یا اسے وہ پڑھنے دیا what he liked, جو چاہتا تھا. Before he was 10 years old, اس سے پہلے کہ وہ 10 سال کا ہوتا, Tom was reading. ٹام پڑھ رہا تھا بکس, کتابیں. چلیں گے نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. ہز فیوریٹ سبجیکٹ واز سائنس. اس کا پسندیدہ مضمون سائنس تھا. فیوریٹ پسندیدہ, اس کا پسندیدہ مضمون سائنس تھا. ہی ٹرن دا سیلر آف ہز ہوم. اس نے اپنے گھر کے تہہ خانے کو بدل دیا انٹو آ لیبارٹری, ایک تجربہ گاہ میں. ٹرن بدل دیا, سیلر تہہ خانہ, لیبارٹری تجربہ گاہ. اس نے اپنے گھر کے تہہ خانے کو ایک تجربہ گاہ میں بدل دیا تھا. And there he carried out all kinds of interesting experiments. اور وہاں وہ تمام اقسام کے دلچسپ تجربات کرتا تھا. ایکسپیریمنٹس تجربات, انٹرسٹنگ دلچسپ, all kinds تمام اقسام کی, وہاں وہ تمام اقسام کے دلچسپ تجربات کرتا تھا. The telegraph had just been invented. ٹیلی گراف حال ہی میں ایجاد کیا تھا. انوینٹڈ ایجاد کیا تھا بائی سیمیون مورس. سیمیون مورس نے حال ہی میں ایجاد کیا تھا. ٹام واز مور انٹرسٹڈ ان دیٹ. ٹام اس میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. دین ان اینی تھنگ ایلس, کسی بھی چیز سے زیادہ. ٹام اس میں کسی بھی چیز سے زیادہ اس میں دلچسپی رکھتا تھا, یعنی کہ ٹیلی گراف میں دلچسپی رکھتا تھا. دا ٹیچر واز رانگ. استانی غلط تھی. وائل جب کہ اسٹل اے ینگ مین, چھوٹی ہی عمر میں. تھامس ایڈیسن نے ارن مور دین 140,000 امریکن ڈالرز ود ہز انوینشنز. چھوٹی ہی عمر میں تھامس ایڈیسن نے اپنی ایجادات کے ذریعے $1,40,000 کمائے. مینی مور دین فالوڈ, اور اس کے بعد اور بھی زیادہ کمائے, یعنی کہ اس نے چھوٹی ہی عمر میں اتنی زیادہ اماؤنٹ, یعنی کہ $1,40,000 امریکی ڈالر کمائے, اور اس کے بعد اور بھی زیادہ کمائے. بائی دا ٹائم ہی ڈائڈ, جس وقت اس نے وفات پائی. ایڈیسن ہیڈ فلڈ, ایڈیسن نے بھری 2,500 بکس, 2500 کتابیں, ود نوٹس, اپنی تحریروں سے. ایچ کنٹیننگ, ہر ایک مشتمل تھی, 300 پیجز, 300 صفحات پر. جس وقت اس نے وفات پائی, ایڈیسن نے 2500 کتابیں اپنی تحریروں سے بھری تھیں, اور ہر ایک 300 صفحات پر مشتمل تھیں, یعنی کہ 2500 جو کتابیں تھیں اس میں سے ایک کتاب 300 صفحوں پر مشتمل تھی, یعنی کہ وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا. وہاں اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو استانی تھی وہ غلط تھی, جو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو ہے ایک انٹیلیجنٹ بچہ نہیں ہے یا وہ نہیں پڑھنا چاہتا. ان 1876 میں ایڈیسن ہیڈ اے لیبارٹری بلڈ ایٹ مینلو پارک. ایڈیسن نے مینلو پارک کے مقام پر ایک تجربہ گاہ تعمیر کی. 25 مائلز فرام نیو یارک سے 25 میل دور. ہز فرسٹ جاب, اس کا پہلا کام, ایٹ مینلو پارک کے مقام پر, واز ٹو امپروو دا ٹیلیفون کو بہتر کرنا تھا. فار ویسٹرن یونین والوں کے لیے ٹیلیفون کو بہتر کرنا تھا. دا گریٹ ٹیلی گراف کمپنی, ایک بڑی ٹیلی گراف کمپنی. دا ٹیلیفون ہیڈ جسٹ بین انوینٹڈ بائی الیگزینڈر گراہم بیل نے حال ہی میں فون ایجاد کیا تھا. اس کا نام ہے جس نے انوینٹ کیا ٹیلی فون کو. اٹ واز کلمسی, یہ بھدا تھا. کلمسی کا لکھیں, یہ بھدا تھا, بے ڈھنگا تھا. انسٹرومنٹ آلہ, یہ ایک بھدا آلہ تھا. اینڈ کوڈ اونلی بی یوز اوور شارٹ ڈسٹینسز, اور اسے تھوڑے ہی فاصلوں پر استعمال کیا جا سکتا تھا. ایڈیسن ورکڈ آن دا ٹیلیفون, ایڈیسن نے ٹیلی فون پر کام کیا. فور 2 years, 2 سال تک, اور ایڈیسن نے 2 سال تک ٹیلی فون پر کام کیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم, وقت کے اختتام پر, ویسٹرن یونین میڈ ٹیسٹ, ویسٹرن یونین نے آزمائشیں کی. اوور اے لائن آف 140 miles لانگ, 140 میل لمبے فاصلے پر ویسٹرن یونین نے آزمائشیں کی.
چلیں گرلز اپنی انگلش بی کی جو ہے وہ کاپی نکالیں، آج کی ڈیٹ پٹ کریں، اس کے بعد پریزنٹیشن لائن کے ساتھ نیٹ رائٹنگ میں کلاس ورک لکھیں۔ آج ہم نیکسٹ اسٹوری جو لاسٹ اسٹوری ہے ہمارے سلیبس کی، دا لائن اینڈ دا ہیئر، وہ اسٹوری جو ہے اس کا ٹائٹل کا لکھیں۔ اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گرلز آپ نے اچھی طریقے سے اسٹوری کو تیار کرنا ہے کہ اپلیکیشن اور اسٹوری میں سے ایک ہی چیز آئے گی، وہ 10 مارکس کا کوشچن ہے، اور آپ نے اسٹوری یا اپلیکیشن میں سے جو بھی کوشچن آئے گا آپ نے اس کو جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ لیٹ اسٹارٹ۔ ونس دیئر لیوڈ آ لائن، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر رہتا تھا ان اے فارسٹ، جنگل میں۔ ہی ہیڈ کلڈ سو مینی اینیملز، اس نے بہت سے جانوروں کو مارا تھا۔ دیٹ دے ور آل ٹیریفائڈ، وہ تمام خوفزدہ تھے آف دیٹ لائن، اس شیر سے۔ دے ہیلڈ اے میٹنگ، انہوں نے ایک جلسہ جو ہے منعقد کیا۔ اینڈ بگین ٹو تھنک، اور سوچنا شروع کیا، ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ لائن، کہ ہم اس شیر سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے۔ دے ڈسکسڈ مینی ویز، اس نے بہت سے جو طریقے تھے وہ ڈسکس کیا آپس میں۔ بٹ نو وے واز پریکٹیکیبل، لیکن کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں تھا۔ ایٹ لاسٹ، آخر کار، a hare offered to save them from the lion، ایک خرگوش نے offered، پیشکش کی، شیر سے بچنے کی ایک ترکیب جو ہے انہیں پیشکش کی۔ دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن، دا لائن، شیر، گیدرڈ، جمع کیا، آل دا اینیملز، تمام جانوروں کو۔ اگلے دن جو ہے وہ شیر نے تمام جانوروں کو جمع کیا۔ لیٹ کمرز، دیر سے آنے والے، آلویز فیل اپریٹ، وہ ہمیشہ شکار ہو جاتے، ٹو دا لائن، شیر کا۔ دا ہیئر کیم لیٹ پرپزلی، ایک خرگوش جو ہے وہ جان بوجھ کر لیٹ آیا۔ آن دیٹ ڈے، اس دن۔ دا لائن فلیو انٹو اے ریج، شیر کو غصہ آ گیا۔ اینڈ آسکڈ، اور پوچھا، دا ریزن آف ہز کمنگ لیٹ، اس کے دیر کے آنے کی وجہ پوچھی۔ دا ہیئر، شیر، ٹولڈ ہم کلیورلی، اسے چالاکی سے بتایا، دیٹ another lion had stopped him، کہ دوسرے شیر نے اسے روک لیا تھا، آن دا وے، راستے میں۔ اینڈ ordered to obey him، اور اسے حکم دیا کہ وہ اسی کی بات مانے۔ ایز he wanted to be the king of the forest، جیسا کہ وہ جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ دا لائن واز اینگری، شیر کو غصہ آیا۔ اینڈ ordered him، اور اسے حکم دیا، ٹو ٹیک him to that line، کہ وہ اسے اس شیر کے پاس لے جائے۔ دا hare took him، خرگوش اسے لے گیا، ٹو دا well، ایک کنویں کی طرف۔ دا لائن saw his reflection، شیر نے اپنا سایہ دیکھا، ان دا well، ایک کنویں میں۔ اینڈ thought، اور سوچا، it to be another lion، کہ وہاں ایک اور شیر تھا۔ He at once jumped into the well، اسے فوراً چھلانگ لگا دی۔ ٹو ٹیچ him a lesson، اسے سبق سکھانے کے لیے۔ اینڈ himself drowned، اور خود ڈوب گیا۔ مورل، انٹیلیجنس اوور اسٹرینتھ، کہ ذہانت جو ہے وہ طاقت پر حاوی ہوتی ہے۔